صحیح. نیکسٹ کویشچن ہے کہ ملٹی میڈیا کے استعمال کی اسلام میں کہاں تک اجازت ہے؟ کیا مساجد میں اس کا یوز درست ہے؟ پہلے حرام ہوتا تھا، اب تو واجب ہو چکا ہے. آپ دیکھ لیں وہ علماء جو تصویر کو حرام کہتے تھے، اب جب تک کیمرہ سامنے نہ آئے وہ سٹارٹ ہی نہیں کرتے، تو واجب ہو گیا نا. بلکہ ایون اگر تصویر نہ صحیح آئی بھی ہو تو وہ ڈانٹتے ہیں میڈیا کے لوگوں کو کہ مجھے آپ نے کور نہیں کیا. تو سر پھر ہم ایک سوال پوچھیں گے کہ آج سے 20-25 سال پہلے تو آپ ان کو حرام کہتے تھے، تو اب اس کو آپ فرض قرار دے رہے ہیں اور نہ اتارنے کے اوپر گرفت کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی معاملات میں بھی جو اجتہادی فیصلے کرتے ہیں تو سر تھوڑے سے ٹھنڈے رہا کریں. آپ جب بھی فتویٰ دیں تو آپ یہ کہا کریں کہ یہ میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی فتویٰ تھا کہ اسپیکر میں نماز نہیں ہوتی، اور احمد بریلوی صاحب کا بھی فتویٰ تھا کہ اسپیکر میں نماز نہیں ہوتی. مرتے دم تک انہوں نے اس سے توبہ نہیں کی ہے. اور آج دیوبند بریلوی انہی کے ماننے والے علماء ہیں جو ان کو مجدد مانتے ہیں، وہ اسپیکر کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے. اور اس لیول تک ہیں کہ مسجد میں 4 نمازی بھی ہوں تو باہر کا اسپیکر لگا کے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تقریریں سنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سر پھر ہم ایک سوال کریں گے کہ آپ کے بزرگوں کو چاہیے تھا نا کہ اس وقت کہتے کہ یہ ہم جو حرمت کا فتویٰ دے رہے ہیں یہ اجتہادی فتویٰ ہے، یہ نص قطعی نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ ہم اس معاملے میں غلط ہوں تاکہ آپ کو اب شرمندگی تو نہ اٹھانی پڑتی. اسی طریقے سے جو ویڈیو کیمرے کا مسئلہ ہے، علماء عرب کو تو پہلے ہی سمجھ آ گیا تھا. 70s 80s میں ڈاکٹر اسرار کو، طاہر القادری صاحب کو، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان لوگوں کو اس زمانے میں جو باتیں سمجھ تھی ہمارے باقی مولویوں کو اب آ کے سمجھ آئی ہیں. سعودی علماء کو اس وقت یہ چیزیں سمجھ تھی، انہوں نے اسی وقت فتوے دیے تھے کہ یار یہ تو وہ والی تصویر ہی نہیں ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اسلامک رولنگز آن پکچر، تو آپ دیکھ لیں. تو اس میں نے دلائل دیے کہ یہ تو نبی الاسلام بھی آئینہ دیکھتے تھے، یہ تو عکس والا معاملہ اس کے ساتھ آتا ہے. وہ تصویریں اور ہیں جن کی عبادت کی جائے، جن کو تعظیم کی نیت سے لٹکایا جائے، وہ احکامات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. ورنہ تو بت بھی کسی درجے میں جائز ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ گڑیا سے کھیلا کرتی تھی، تو گڑیا بت نہیں ہے، گڑیا انسان کی شکل کی ہوتی ہے نا. تو لیکن بچے چونکہ اس سے کھیلتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے، رسپیکٹ نہیں کرتے، لہذا وہ بت کے زمرے میں نہیں آئے گی. تو اگر بت نہیں آتا بت کے زمرے میں تو تصویر تو وہ چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں. ہاں اگر کوئی اپنے بزرگوں کی تصویریں لگاتا ہے، ان کو ہار پہناتا ہے اور ان کے سامنے یوں کھڑا ہوتا ہے، وہ والا معاملہ غلط ہے. تصویر فی نفسی غلط نہ ہوئی، چھری فی نفسی غلط نہیں ہے. چھری سے آپ علماء دین کی خدمت کے لیے مرغی ذبح کر کے ان کا اکرام مسلم کر سکتے ہیں، اور اسی چھری سے کوئی عالم دین ایک عام بندے کو درجہ شہادت پہ بھی فائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ درجہ شہادت پہ فائز کرنا وہ غلط ہے، اس کی اکرام مسلم کرنا تو بالکل ٹھیک ہے. فی نفسی چھری غلط نہیں ہوگی، ٹی وی بھی فی نفسی تو غلط نہیں ہوگا، اس کے استعمال کا مسئلہ ہوگا. تو ملٹی میڈیا بھی ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں سب سے بڑا ہنگامہ کھڑا کیا تھا دعوت اسلامی والوں نے. میں خود دعوت اسلامی میں رہا ہوں. پرانی فضان سنت، ہائے 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 یاد آ گئی. میرے پچھلے دنوں کلپ بھی ہے جس کے شروع میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں ہے، انہوں نے فضان سنت اٹھائی ہوئی ہے، اور بڑا اس فضان سنت میں جس کو نبی علیہ السلام خوش ہوئے تھے لکھا ہوا ہے کہ تصویر بنوانا حرام، بنانا حرام. پھر اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج کل جو یہ تصویریں بنائی جاتی ہیں اسی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نوستیں ہیں. پھر انہوں نے لکھا کہ جی ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ ان کے گھر ٹی وی تھا، انہوں نے ٹی وی اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا. نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا تم نے میرے دشمن کو نکال دیا اس لیے میں تمہیں زیارت کروانے آیا ہوں. لیکن آج فضان مدینہ میں اتنے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں جو آپ کو سینموں میں بھی نظر نہیں آتے. مدنی چینل پہ دیکھ لیں. تو سر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا پہلے آپ نے جھوٹے خواب نبی علیہ السلام پہ باندھے تھے؟ یہ آپ نے رجوع کیا ہے یا نبی علیہ السلام نے رجوع کیا ہے؟ بالکل جینوین بات ہے. نبی علیہ السلام نے رجوع کیا ہے یا آپ نے کہانی کروائی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. آپ کو بعد میں سمجھ آئی ہے تو آپ پہلے ہی ذرا تھوڑا سا نا انہی معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلا کریں تاکہ بعد میں انجینئرنگ نہ ہو. پھر انجینئرنگ ہوتی ہے تو آپ کو پھر غصہ آتا ہے. تو ملٹی میڈیا آپ کر سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کئی مسجدوں میں رمضان شریف میں دورہ قرآن میں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب تو 70s 80s میں ہی مسجد میں بڑے بڑے وہ اس وقت تو وہ پروجیکٹر ہوا کرتے تھے، تو اس کے ذریعے قرآن پاک سامنے لکھا ہوا آتا تھا. اور ابھی بھی کئی مسجدوں کے اندر اس طرح تعلیم دی جاتی ہے. تو اس سے بھی آگے جا چکے ہیں. دعوت اسلامی کی مسجدوں میں تو باقاعدہ کیبل نیٹ ورک کے ذریعے انہوں نے ٹی وی اٹیچ کیے ہوئے ہیں، اور اس میں بعض کا چینل چینج کرتے ہوئے کچھ آ بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ لیکن ظاہر ہے بزرگوں نے کیا ہے تو وہ پھر جائز ہی ہوگا. تو اب یعنی جن کا جھگڑا بھی تھا نا، لیکن ایک میں اپریشیٹ کروں گا الیاس قادری صاحب کو، میں نے پہلے بھی کیا ہے. الیاس قادری صاحب میں یہ حوصلہ ہے
کہ انہوں نے جب ٹی وی کیمرے کے اوپر اور ٹی وی چینل کھولا نا تو انہوں نے آفیشلی ایک پوری کتاب لکھ کے نا اپنا رجوع اور توبہ ریکارڈ کروائی ہے. لیکن سر یہ توفیق نہ کسی اہل حدیث عالم کو ہوئی ہے نہ کسی دیوبندی عالم کو. شیعہ تو پہلے ان چیزوں کو جائز سمجھتے تھے, انہوں نے تو کبھی اس پہ جھگڑا کیا ہی نہیں ہے. چونکہ امام خمینی ان میں ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی تھے. شیعہ میں یہ یعنی ان کو ایک ایج حاصل ہے کہ ایک بڑا ان کا جب کہتا ہے نا, وہاں پہ ہر گلی کا اللہ تعالیٰ امام نہیں ہے, وہ مرجع چند ایک ہی ہوتے ہیں اور وہ زندہ ابو حنیفہ ہوتے ہیں ان کے, باقی کسی کی کوئی نہیں ہوتی ہے. تو وہ امام خمینی چونکہ یعنی سمجھتے تھے, ان کی تو 80s کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, ان میں یہ مسئلہ نہیں آیا. یہاں اہل سنت کے ہاں آیا اور اس میں دیوبند نے اور اہل حدیث نے تو کوئی اپنی رجوع ریکارڈ نہیں کروایا, جتنے غلوف سے انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. لیکن الیاس قادری صاحب نے اپنی باقاعدہ توبہ ریٹن میں پمفلٹ لکھا پورا, ایک پوری کتابی شکل میں, اور باقاعدہ علماء بریلویہ سے اس پہ سائن کروا کے آفیشلی ڈکلیئر کیا کہ میرا موقف پہلے ان علماء کے ساتھ تھا, لیکن اب میں دلائل پہ ان علماء کو صحیح سمجھتا ہوں, لہذا میں ان باتوں سے رجوع کرتا ہوں. ویل ڈن الیاس قادری صاحب. ٹھیک ہے جی. پھر یہ جرت باقیوں کو بھی دکھانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ان علماء کو جنہوں نے یہاں کیمرے رکھ کے ویڈیوز بنواتے تھے, ٹھیک ہے جی, اور وہ اتنے سخت خلاف تھے کہ توبہ توبہ, کسی جلسے میں چلے جاؤ کیمرہ ہو تو فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. اب انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں, فیس بک کے چینل بنائے, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان میں سے کئی چیزیں, کئی نئی تنظیمیں کالعدم بھی ہو چکی ہوئی ہیں اب. تو ان کے آپ اس وقت کی سختی دیکھیں. تو ہم کہتے ہیں سر سختی نہ کریں. اس طرح میں آپ کو چین والی گھڑی کا بتاؤں, احمد مذہب بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ چین والی گھڑی, یہ تو میری تو پلاسٹک والی ہے سادہ سی, چین والی گھڑی پہننا حرام ہے. وہ کہتے ہیں یہ عورتوں کی مماثلت ہے, زیور کے ایکویلنٹ ہے, اور مرد کے لیے عورتوں کی نقل اتارنا حرام ہے. اور آج سارے بریلوی علماء چین والی گھڑی پہنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو غلطی لگی ہے. شروع میں تو انہوں نے اینک پہ بھی فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ جو ہے وہ انگریزوں کا طریقہ ہے اینک. تو ظاہر ہے. اور اب آپ دیکھ لیں, اب طریقہ انگریزوں کا کیا رہ گیا جی, یہ پینٹ شرٹ انگریزاں دی ہے. تو سر ایڈا 76 موبائل تسی چکیا ہے, 80,000 روپے دا جڑا تواڈے مرید نے گفٹ کیتا ہے, آپ نے خود نہیں کمایا, اے انگریزاں دا نہیں ہے. اور آپ کی جو گاڑی ہے جس پہ پیچھے 4 بندے بھی بٹھائے ہوئے ہیں جو 2-2 کلو ایک وقت کا گوشت کھاتے ہیں, انہوں نے انگریزوں کا اسلحہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سر پھر ہمارے پاس تو یہی باتیں ہیں نا. یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. تو اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میرے ہائی لائٹ کرنے سے ہائی لائٹ, میں صرف ہائی لائٹ کر رہا ہوں. دل میں ساروں کو پتا ہے, وہ آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں دل میں ان چیزوں کے اوپر. اس لیے جب ان کو غصہ چڑھتا ہے نا, تو آپ ان کی کبھی نجی محفلوں میں جو آپ کو اتنی عزتیں دے رہے ہوتے ہیں, ان کی کبھی نجی گفتگو سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے آپ کا کتنا وہ احترام کرتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اوپر. تو اپنی حرکتیں صحیح کریں, فتوے نہ لگائیں. ٹھیک ہو گیا.